اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے۔ جب ہم قبر کے قریب پہنچے تو ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو کورید رہے تھے۔ پھر سر اٹھا کر فرمایا، اللہ سے عذاب قبر سے بچنے کے لیے پناہ مانگو، اور ایسے 2-3 مرتبہ فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن جب دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے آس پاس روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے نیک روح، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل چل۔ چنانچہ اس کی روح اتنی آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے۔ ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں اور پھر فوراً دوسرے فرشتے اس روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ ان سے لے کر اسے اس کفن میں لپیٹ دیتے ہیں اور اس پر اپنی لائی ہوئی خوشبو مل دیتے ہیں، اور پھر اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مشک کا ایک خوشگوار جھونکا جو زمین پر محسوس ہو سکے۔ پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ گروہ پوچھتا ہے کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ وہ جواب میں اس کا وہ بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور دروازے کھلواتے ہیں۔ جب دروازہ کھلتا ہے تو ہر آسمان کے فرشتے اس کو اگلے آسمان تک چھوڑ کر آتے ہیں، اور اسی طرح وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی ہی سے پیدا کیا، اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا۔ چنانچہ اس کی روح جسم میں واپس لٹا دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں۔ وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا علم کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اس پر آسمان سے ایک منادی پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اسے جنت کی ہوائیں اور خوشبو آتی رہتی ہیں، اور تحت نگاہ اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے، اور اس کے پاس ایک خوبصورت لباس اور انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہیں خوشخبری مبارک ہو، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارے چہرے ہی سے خیر ظاہر ہو رہی ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ پروردگار قیامت ابھی قائم کر دے تاکہ میں جلد اپنے آخری ٹھکانے پر پہنچ جاؤں۔ اور جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں۔ وہ تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، اے نفس خبیثہ، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل۔ یہ سن کر اس کی روح جسم میں دوڑنے لگتی ہے، اور ملک الموت اسے جسم سے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے۔ ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں
और फिर फौरन दूसरे फरिश्ते और इस रूह को मलकुल मौत के हाथ में नहीं रहने देते और इस टाट में लपेट लेते हैं। इससे मुर्दार की बदबू जैसा एक नाखुशगवार और बदबूदार झोंका आता है। फिर वो इसे लेकर ऊपर चढ़ते हैं। फरिश्तों के जिस ग्रुह के पास भी इसका गुजर होता है, वो ग्रुह कहता है कि ये कैसी खबीस रूह है। वो इसका दुनिया में लिए जाने वाला बदतरीन नाम लेते हैं, यहां तक कि इसे लेकर आसमान पर पहुंच जाते हैं। दर खुलवाते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खोला जाता। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा है, न इनके लिए आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे और ना ही वो जन्नत में दाखिल होंगे तावक्त ये कि ऊंट सुई के नाके में दाखिल हो जाए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसका नामा अमाल सिज्जीन में लिख दो। चुनाचे इसकी रूह को फेंक दिया जाता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तलावत फरमाई, जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है वो ऐसे है जैसे आसमान से गिर पड़ा, फिर इसे परिंदे उचक लें या हवा इसे दूर दराज की जगह में ले जा डाले। फिर इसकी रूह जिस्म में लौटा दी जाती है और इसके पास दो फरिश्ते आकर इसे बिठाते हैं और इससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है, हाय अफसोस, मुझे कुछ नहीं पता। वो इससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो फिर वही जवाब देता है। वो पूछते हैं कि वो कौन शख्स था जो तुम्हारी तरफ भेजा गया था। वो फिर वही जवाब देता है। और आसमान से एक मुनादी पुकारता है कि ये झूठ बोलता है, इसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो और जहन्नुम का एक दरवाजा इसके लिए खोल दो। चुनाचे वहां की गर्मी और धूप इसे पहुंचने लगती है और इस पर कब्र तंग हो जाती है, हत्ता कि इसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। फिर इसके पास एक बदसूरत आदमी गंदे कपड़े पहनकर आता है जिससे बदबू आ रही होती है और इससे कहता है कि तुझे खुशखबरी मुबारक हो, ये वही दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता है। वो पूछता है कि तू कौन है कि तेरे चेहरे से शर की खबर मालूम होती है। वो जवाब देता है कि मैं तेरे बुरे अमाल हूं। जब वो अपना आखिरी ठिकाना देखता है तो वो कहता है कि ऐ मेरे रब, क़यामत कायम ना करना। इस हदीस से हमें यह पता चलता है कि मोमिन और काफिर की रूह कैसे निकलती है, कौन से फरिश्ते, कौन सा लिबास और खुशबू लाते हैं और कब्र में क्या सवाल किए जाते हैं। या अल्लाह हमें अपने नेक और शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा और हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। आमीन। जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।